بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جذبات نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ جذبات نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کے مسائل کی حل کی نشاندہی کی اور یہی میرا فرض ہے کہ شہریوں کے مسائل جو ہیں اعلیٰ حکام تک میں پہنچاؤں اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور اسی سلسلہ میں آج بھی میں بات کروں گا کہ شہر گجرات کی تباہی کے کون ذمہ دار ہیں۔ ان میں گجرات کی انتظامی صورتحال کے حوالہ سے دیکھیں تو گجرات کے جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ گجرات کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کاف کی جماعت کے ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی جماعت کے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی جماعت کے ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں۔ ناظرین، میں بڑی مختصر سی شارٹ بات کروں گا۔ اور مشرف کے دور میں جب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو سننے میں آیا کہ اربوں روپے کے کام کروانے کے لیے اربوں روپے چودھری پرویز الہی نے فراہم کیے کہ شہر گجرات میں سیوریج کے نظام کو اور دیگر نظام کو بہتر کیا جائے، لیکن وہ اربوں روپے کے فنڈز ختم ہو گئے لیکن سیوریج کا نظام درست نہ ہوا۔ سن 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، پھر بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اس دور میں بھی شہر کے یہ مسائل حل نہ ہوئے، سیوریج کا نظام بہتر نہ ہوا، بدتر سے بدتر ہوتا گیا۔ اس کے بعد سن 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس میں بھی جو موجودہ ایم پی اے تھے، میئر تھے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ آسمان سے جناب تارے توڑ کر لائیں گے۔ وہ انہوں نے آسمان سے تارے توڑنے کے کام تو کیا کرنے تھے، کسی کو تارا دکھایا بھی نہیں، البتہ عوام کی پریشانیوں میں، عوام کی مشکلات میں اضافہ ضرور کیا۔ سن 2013 کی حکومت چلی تو آگے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے، گجرات میں جو تھے چودھری سلیم سرور جوڑا ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور مونا صلاحی جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے۔ اب یہ جو 3 سال 4 ماہ کا دور گزرا، اس میں بھی گجرات کے لیے کوئی سیوریج کا نظام، کوئی صفائی کا نظام نہیں ہوا، اور بھی بدتر ہوا۔ آگے پھر خان صاحب چلتے بنے تو پھر 16 ماہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے حکومت کی، جس میں 14 جماعتیں شامل تھیں اور گجرات سے سمجھ لیں مسلم لیگ نون بھی اسی میں شامل تھی اور مسلم لیگ کاف بھی ان میں شامل تھی۔ اور گجرات کے لیے کوئی بھی تعمیراتی اچھے منصوبے یا صرف سیوریج کے نظام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں لایا گیا۔ اور ناظرین، گجرات کی 12 یونین کونسلیں ہیں اور 12 یونین کونسلیں میں سے 72 وارڈیں ہیں، لگ بھگ 4000 کے قریب گلی محلے بنتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا خوش نصیب علاقہ ہوگا، کوئی ایسا وہ علاقہ ہوگا کہ جس میں گندگی نہ ہو، گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر نہ ہوں اور سیوریج کا، گٹروں کا گندا پانی عبادت گاہوں کے آگے نہ کھڑا ہو۔ ناظرین، انتظامیہ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے قرآن پاک حفظ کرنے والے عبادت گاہوں تک انہوں نے جانا ہے
تو وہ گٹروں کے گندے پانی سے گزر کر جائیں گے تو نماز ہی جنہوں نے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے اور وہ گھر سے پاک صاف کپڑے پہن کے آئے گا اور آگے جناب آدھے فٹ پانی جو گٹروں کا گندا پانی گو میلا پیشاب میلا پانی اس میں سے گزر کر عبادت گاہوں میں جائے گا، تو پھر مجھے یہ اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ ناظرین، پچھلے 10 روز سے میں گجرات کی انتظامی صورتحال پر ہی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں اس موقع پر یہ بھی بات کروں گا کہ یہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب گجرات میں آئے ہوئے ہیں اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن، جب سے میونسپل کارپوریشن میں یہ چیف آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گجرات کے گلی محلوں کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اتنا لاپرواہ آدمی کارپوریشن کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جتنا لاپرواہ اور جو ہے نہل انتظامیہ اب موجود ہے۔ میں گجرات کے شہر کے عوام کی طرف سے چودھری سالک حسین، چودھری شافع حسین اور چودھری عابد رضا جو ہیں ان سے مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے ان 2 لوگوں سے گجرات کے شہر کے عوام کی جان چھڑا دیں۔ ایک یہ میونسپل کارپوریشن میں جو چیف آفیسر صاحب ہیں اور دوسرا جناب یہ ڈپٹی کمشنر گجرات۔ ناظرین، میں آپ کو بڑی اہم بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 10 روز سے آپ کو علاقے بتا رہا ہوں۔ اب ملا مسلم بازار کی بیشتر گلیاں محلے، سلامیہ اسکول کے عقب میں اور دائیں اور بائیں بیشتر محلے، آگے آپ چلے جائیں فتح پورہ بن کے تمام گلی محلے، ملا غریب پورہ کے گلی محلے، اس کے ساتھ آپ چلتے جائیں چاترنگا والا قبرستان تک، یہ وہ گلی محلے ہیں۔ اس کے بعد آپ بجلی گھر ہے جو سرگودا روڈ میں، اس کے بیک کے محلے جتنے بھی ہیں یہ محلے یقین مانے آدھے فٹ پانی میں، 1 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں کم و پیش 50 سے زیادہ مساجد اور مدرسے ہیں جہاں پہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 5 وقت کی نماز جب ہوتی ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یقین مانے 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں صرف اس گندے پانی کی وجہ سے۔ سوری، اب میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ 10 روز سے شہر میں تعمیراتی کام ہوں یا نہ ہوں کوئی پرواہ نہیں، سڑکیں بنے یا نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، یہ صفائی کا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ ساری کی ساری اٹھا کے شہباز شریف پارک میں لے گئے ہیں، اور میں بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف پارک لے گئے ہیں جہاں پہ جناب جشن آزادی کے 3 روزہ میلہ کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہاں پہ جناب جشن آزادی منایا جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا، صفائی نہیں ہوگی، جب اگر جشن آزادی 14 اگست جب 2 دن بعد آئے گا تو مجھے بتائیں گلی محلوں سے جو بچے جشن آزادی کے لیے جھنڈے خریدنے جائیں گے، جھنڈیاں خریدنے جائیں گے، یا جشن آزادی کے لیے کوئی بھی جو چیزیں خریدنے جائیں گے وہ کہاں سے جائیں گے؟ کیا 1 فٹ اس گندے پانی سے گزر کر جائیں گے؟ کیا 14 اگست والے دن لوگ گھروں سے نکل پائیں گے؟ جو کچھ شہر کی صورتحال ہے، ہر دوسری گلی میں، یقین مانے ہر دوسری گلی میں آدھا فٹ، 1 فٹ گندا پانی کھڑا ہے۔ کیسی کیا جشن آزادی قوم منائے گی کہ جہاں پہ انتظامیہ کو خوف خدا ہی نہیں؟ ناظرین، میں آج جتنے میں نے علاقے یہ گنائے ہیں، اس علاقہ کی عوام سے بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان علاقوں میں چیئرمین بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں، کونسلرز بھی ہیں، ساری جماعتوں کے، ہارے ہوئے بھی ہیں اور جیتے ہوئے بھی ہیں۔ یقین مانے کہ یہ لوگوں کے لیے، اپنے گلی محلوں کے عوام کے لیے، اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے بالکل کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اتنے بے حس ہو چکے ہیں،
اتنے بحیث اور نہل ہو چکے ہیں، اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے، اگر آنے والے الیکشن میں کوئی چیئرمین، کوئی وائس چیئرمین، یہ جو منتخب رہے ہیں، یہ آپ سے ووٹ مانگنے آئیں کسی بھی جماعت کے لیے، جنرل الیکشن ہو یا یونین کونسل کا الیکشن ہو، پہلے ان کو جناب گندے آنڈے ٹماٹر ماریں اور ان سے سوال کریں کہ جب یہاں پہ 1-1 فٹ گٹروں کا گندا پانی کھڑا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس گندے پانی سے گزر کے؟ دوسری بات ناظرین، آج میں صبح اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا ہی میں ڈپٹی کمشنر آفس کے پہنچ گیا، اور میں نے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات کی۔ شہر کے 15-20 شہری بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیڈ لک میری یہ ہوئی کہ میرے ساتھ دوسرا ساتھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں اکیلے ہی کام کرتا ہوں، اور یہ جو میرا موبائل تھا، یہ میں نے یہ شہر کے جو بھی صورتحال تھی، ویڈیوز وغیرہ گندے پانی کی، گندگی کی، یہ میں نے ان کے آگے رکھی، یہ دیکھیں۔ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لوگ لگا دیے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اس وقت تک کسی بھی علاقہ میں یہ پانی کی نکاسی کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے میسج کیے، فوٹوز بھیجی کہ ان علاقوں میں یہ پریشانیاں ہیں، اور ان کے نوٹس میں یہ تھا کہ سارے علاقوں میں کام ہو چکا ہے، صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ میں نے ان کو پھر بتایا کہ بھائی جان، آپ کے کہنے پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی یہ چیف آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کارپوریشن میں، جو شہر کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ میری بات لکھ لے سارے سیاستدان جتنے بھی ہیں NA 69 کے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، مونس الہی ہو، کیونکہ الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہے، سالک حسین ہو، شافع حسین ہو، حاجی ناصر ہو، علیم اللہ وڑیچ ہو، یا کوئی بھی ہو جس نے الیکشن لڑنا ہے، یہ اگر ڈپٹی کمشنر گجرات میں رہا اور یہ چیف آفیسر رہا تو شہر کی آئندہ اور بدحالی ہوگی، اور اس کے ذمہ دار آپ گجرات کے سارے سیاستدان ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر بات کریں گے۔ جذبات نیوز انشاءاللہ تعالی عوام کی جذبات ہیں جو یہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتا رہے گا۔ میرا اتنا ہی کام ہے کہ آپ کی آواز بنوں، اور میرے یوٹیوب چینل جذبات نیوز پر آپ سارے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔